تاب کے در لگے تیرگی پیروی بہر توبہ درائے شباب غوی بشنو از گوش دل مثنوی معنوی در رہے صدق برتا مسمم شوی بشنو از گوش دل مثنوی معنوی در رہے صدق برتا مسمم شوی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سیدنا و مولانا محمد سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ گزشتہ کے درس میں ہم پڑھ رہے تھے ایک درویش کے پہاڑ پر جا کر بیٹھنے اور خلوت گزین ہونے کے بارے میں۔ اس سلسلے میں یہ کہا گیا تھا کہ جو لوگ اپنے مقصد کو سب سے اوپر رکھتے ہیں اور اس کو ترجیح دیتے ہیں، ان کے لیے اس مقصد کے حاصل کرنے میں جو رکاوٹیں آتی ہیں ان کو سہنا، ان کو برداشت کرنا ان کے لیے آسان ہو جاتا ہے۔ کچھ لوگوں کے لیے اقامت آسان ہوتی ہے، سفر مشکل ہوتا ہے۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کے لیے اقامت مشکل ہوتی ہے، سفر آسان ہوتا ہے۔ ہر ایک کا اپنا اپنا گول ہے، ہر ایک کا اپنا اپنا مقصد ہے، اور جس آدمی کو جس کام کے لیے پیدا کیا گیا ہے اس کے لیے دنیا میں وہ کام آسان ہو جاتا ہے۔ آپ کو یہ دیکھنا چاہیے کہ آپ کا رجحان کدھر ہے۔ اگر آپ کا رجحان ایک طرف ہے تو اس میں آپ کو دلچسپی ہوگی، تو سمجھ لو کہ وہ ایسا کام ہے جس کے لیے آپ کو پیدا کیا گیا ہے۔ اگر آپ کا رجحان آسمان کی طرف ہے تو پھر پر کھول دینا چاہیے اور کھلی فضاؤں میں اڑنے کے لیے تیار ہو جانا چاہیے۔ اور اگر آپ کا رجحان زمین کی طرف ہے تو پھر روتے بیٹھنے کے سوا کوئی چارہ نہیں ہے، روتے بیٹھنا چاہیے۔ یہ بات بیان کرتے ہوئے آپ نے کہا تھا کہ عقل مند وہ آدمی ہوتا ہے جو پہلے روتا ہے اور بعد میں اچھی زندگی گزارتا ہے، جبکہ جاہل اور بے وقوف وہ آدمی ہوتا ہے جو پہلے مزے کرتا ہے اور بعد میں سر پیٹتا ہے۔ دور اندیش لوگ، بہت دور کا سوچنے والے، دور بینی رکھنے والے، عاقبت اندیش، فار ریچنگ، فار سینگ، ایکسٹینسو اپروچ رکھنے والے، ویژنری قسم کے لوگ، فارورڈ لکنگ لوگ، یہ لوگ آج کی نہیں دیکھتے، آج جیسی گزری آئندہ کی زندگی اچھی ہو یہ دیکھتے ہیں، اور ان کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ جس راستے پہ ہم جا رہے ہیں وہ راستہ ہم کو کدھر پہنچانے والا ہے۔ یہ چیز ہر کسی کو سمجھ میں نہیں آتی۔ جو آدمی فارورڈ لکنگ ہوتا ہے وہی آدمی پہچان پاتا ہے کہ تم جس ڈائریکشن میں جا رہے ہو وہ ڈائریکشن کدھر لے کے جاتا ہے، وہ حساب سے وہ پلاننگ کرتا ہے۔ اس کا ذکر کرتے ہوئے جو ایک مختصر حکایت کے ذریعے اس کو آپ سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں کہ کیسے دور اندیش لوگ بدلتے ہوئے منظر کو دیکھ کے تاڑ لیتے ہیں کہ آگے کیا ہونے والا ہے، اور وہ حساب سے اپنی پلاننگ کرتے ہیں۔ یہ کہ آمد بپیشے زرگرے کہ ترازو دہ کے بر سنجم زرے۔ ایک صاحب ایک سنار کے پاس آئے اور آ کر اس سے خواہش کرنے لگے کہ مجھے ترازو دو، ذرا سونا تولنے کی جو ترازو ہوتی ہے وہ ترازو مانگنے لگے کہ ذرا تھوڑی دیر کے لیے مجھے ترازو دو تاکہ میں سونا تولنا چاہتا ہوں، اپنا سونا تول لوں۔ گفت رو خواجہ مرا غربال نیست، گفت میزاں دہ بری تسخر میست۔ تو سنار نے کہا کہ جناب میرے پاس چھلنی نہیں ہے میرے پاس۔ تو اس نے کہا کہ مسخرہ پن کیوں کر رہا ہے، میں نے ترازو مانگا ہے، چھلنی نہیں مانگی ہے۔ گفت جاروبے ندارم درد کا، گفت بس بس ای مزاحک را بما۔ تو اس نے کہا کہ میری دکان میں جھاڑو نہیں ہے۔ اب سوال کرنے والا سوال کر رہا ہے کہ مجھے ترازو دو، مجھے سونا تولنا ہے۔ پہلے تو اس نے کہا کہ میرے پاس چھلنی نہیں ہے۔ جب اس نے کہا کہ میں چھلنی نہیں مانگ رہا ہوں، ترازو مانگ رہا ہوں، تو اب اس نے کہا کہ میری دکان میں جھاڑو نہیں ہے۔ تو اس نے کہا کہ یہ بیکار باتیں کرنا چھوڑو، غیر ضروری مذاق مت اڑاؤ، مذاق مت کرو، میں جو کہہ رہا ہوں وہ دو، مجھے ترازو چاہیے، ترازو دو۔ من ترازوئے کہ می خواہم بدہ، خویشتن را
کر مکن ہر سو مجہ، میں ترازو مانگتا ہوں، ترازو دے دو۔ اپنے آپ کو بہرا بنانے کی کوشش مت کرو، غیر ضروری ادھر ادھر جمپنگ مت کرو، ڈونٹ جمپ ان ایوری ڈائریکشن، جو میں بول رہا ہوں وہ دو۔ گفن بشنودم سخن کر نیستم، تانا پنداری کے بے مانیستم۔ تو سنار نے کہا کہ میں نے تمہاری بات سن لی ہے، میں بہرا بھی نہیں ہوں، یہ مت سمجھو کہ میرے جوابوں سے کہ میں بہرا ہوں یا کوئی ادھر ادھر ڈائریکشن میں تم کو گھمانے کی کوشش کر رہا ہوں، میں بڑا دور اندیش ہوں، اسی لیے میں یہ جواب دے رہا ہوں۔ تم ترازو لے کر کیا کرو گے؟ میرے پاس جھاڑو نہیں ہے اور میرے پاس چھلنی نہیں ہے۔ بیکار باتیں نہیں کر رہا ہوں، میں بہت آگے کی بات کر رہا ہوں، نان سینسیکل قسم کا آدمی نہیں ہوں۔ ای شنیدم لیک پیری مرتعش، دست لرزاں جس میں تو نا منتعش، فہم کردم لیک پیری ناتواں، دستت زفست لرزاں ہر زماں۔ جیسا کہ میں نے کئی بار بیان کیا، مولانا روم ایک ہی مفہوم کے دو اشعار کبھی کبھار لکھ دیتے ہیں، دونوں شعر میں نے پڑھ دیے۔ دونوں کا خلاصہ یہی ہے کہ سنار نے کہا کہ میں نے تمہاری بات اچھی طریقے سے سن لی ہے اور سمجھ لی ہے، مسئلہ یہ ہے کہ تمہارے ہاتھ میں راشا ہے، تم راشا رکھنے والے بوڑھے ہو، کمزور بوڑھے ہو، تمہارا ہاتھ لرزتا ہے اور تمہارا جسم لاغر اور کمزور ہو گیا ہے، اس کی وجہ سے ہاتھ تمہارا کانپتا ہے۔ وہاں ذرے تو ہم خرازہ خرد مرد، دست لرزت بس بیریزت زر خرد۔ اب جو تمہارا سونا ہے وہ بھی چھوٹا چھوٹا سونا ہے، چھوٹے چھوٹے سونے کے خرد مرد ٹکڑے ہیں، تم لائے ہو، ایسے میں تم تولو گے ترازو میں ڈال کر اس کو ہاتھ کانپتے ہوئے ہاتھوں کے ساتھ، تو سونے کے جو ریزے ہیں ادھر ادھر گر جائیں گے، مٹی میں ادھر ادھر گر جائیں گے تمہارے سونے کے ٹکڑے۔ پس بےگوئی خواجہ جاروبے بیار، تا بجویم ذر خدرا در غبار۔ پھر اس کے بعد تم آ کے کہو گے تمہارے پاس جھاڑو ہے کیا، میں جھاڑ لیتا ہوں اس کو تاکہ مٹی میں اپنا سونا تلاش کر سکوں، کیونکہ مجھے یقین ہے کہ تمہارے تھرتھرے ہاتھوں سے تم یقیناً سونا اور سونے کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے مٹی میں گرا دو گے۔ اس کے بعد پھر آؤ گے، آ کر مجھ سے کہیں گے جھاڑو ہے تو دو، میں اس کو جھاڑ لیتا ہوں۔ چوں بروبی خاک را جم آوری، گو یم غربال خواہم اے ہری۔ پھر تم جھاڑو لگا کر اس کو ایک طرف کر لو گے، مٹی بھی آ جائے گی اس کے ساتھ، اس کے بعد آ کر کہیں گے مٹی اور سونا مل گیا ہے، ذرا چھلنی دو، میں اس کو چھان لیتا ہوں۔ تابا بیزم خاک و زر جویم ازاں، کہ بود غربال مارا در دکاں۔ اور آ کر کہو گے کہ مجھے یہ دو، مجھے وہ دو، تاکہ میں مٹی کو اچھی طریقے سے چھان لوں اور اپنا سونا تلاش کر لوں۔ تو اب ذرا سوچو، نہ ہمارے پاس جھاڑو نہ ہمارے پاس چھلنی، تم ترازو لے کر کیا کرو گے؟ دور اندیشی کی ایک مثال دے رہے ہیں آپ کہ یہ آدمی تھرتھرے ہاتھوں کی وجہ سے اتنا آگے تک سوچ لیا کہ یقیناً یہ سونا گرائے گا، اس کے بعد پھر جھاڑو مانگے گا، اس کے بعد پھر چھلنی مانگے گا، تو اس لیے پہلے ہی اس نے کہہ دیا کہ میرے پاس جھاڑو اور چھلنی نہیں ہے۔ منز اول دیدام آخر تمام، جائے دیگر رو ازیں جاں والسلام۔ میں نے شروع میں ہی انجام کو دیکھ لیا ہے، ابتدا میں ہی جب تم نے ترازو مانگی تو میں نے ابتدا میں ہی تمہارے انجام کو دیکھ لیا ہے، اسی لیے میں نے یہ جواب دیے۔ اگر تم کو میری یہ دور اندیشی سمجھ میں نہیں آتی ہے تو یہاں سے دوسری جگہ چلے جاؤ۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مجھے معلوم ہے ترازو دینا تمہارے کام کا نہیں ہے۔ ہر کے اول بھی بود آما بود، ہر کے آخر بھی چبا مانا بود۔ اب آپ یہ کہتے ہیں کہ جو شروع میں آخر پر نظر رکھنے والا ہوتا ہے وہ معقول عقل والا ہوتا ہے، انجام کو دیکھنے والا ہوتا ہے، اور جو شروع پر نظر کرنے والا ہوتا ہے، انجام کو دیکھے بغیر کام کرتا ہے، وہ اندھا ہوتا ہے۔ آنکھیں ہیں مگر دل کا اندھا ہے۔ ہر کے اول بن گرد پایا نکار، اندر آخر او نگردت شرمسار۔ جو شروع میں انجام دیکھ لیتا ہے اپنا، وہ شرمندہ نہیں ہوتا۔ ابتدا میں ہی جب وہ کوئی کام کرنے نکل رہا ہے، اگر وہ اس کا انجام دیکھ لے تو بعد میں شرمندگی اس کو نہیں ہوتی۔ پہلے کا پہلے وہ پلاننگ کر لیتا ہے، یہ کرنے سے یہ ہوگا تو میں یہ کیوں کروں۔ حکم چوں بر عاقبت اندیشیست، بادشاہی بندے درویشیست۔ حکم چونکہ انجام پر ہوتا ہے، انجام کے اوپر حکم لاگو ہوتا ہے، آغاز پر حکم لاگو نہیں ہوتا۔ آپ کیسا شروع کر رہے ہیں یہ نہیں دیکھا جاتا، اینڈ کیسا ہو رہا ہے یہ دیکھا جاتا ہے۔
اعمال کے حوالے سے دو احادیث آتی ہیں، ایک انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، کون کس نیت سے کام کر رہا ہے وہ دیکھا جائے گا، عمل کیا ہے وہ دیکھا نہیں جاتا۔ اس کے بعد پھر اسی طرح کی دوسری حدیث آتی ہے انما الاعمال بالخواتیم، اعمال کا دار و مدار ان کے اختتاموں پر ہے، ختم کیسے ہوئے۔ اگر خاتمہ اچھا ہے تو سب اچھا ہے، اگر خاتمہ خراب ہے تو سب خراب ہے۔ تو حکم انجام پر ہوتا ہے، اور اس حیثیت سے شاہی درویشی کی غلام ہے، کیونکہ جو شاہی کرنے والے لوگ ہوتے ہیں ان کی نظر دنیا کی حد تک ہی ہے، اور درویش دنیا کو نہیں آخرت کو دیکھتا ہے۔ اس حیثیت سے دور اندیشی کے حوالے سے درویش بادشاہ کا سردار ہے۔ عاقبت بینا بوند اہل رشاد در نگر واللہ اعلم بالسداد۔ ہدایت یافتہ لوگ وہ ہوتے ہیں، اہل رشاد وہ لوگ کہلاتے ہیں جو انجام کو دیکھنے والے ہوتے ہیں، آگے کی سوچ کر فیصلہ کرنے والے ہوتے ہیں۔ یہ بات اچھی طریقے سے سمجھ لو۔ اور سداد یعنی راستی، سیدھا راستہ، اس کے بارے میں تو اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے۔ ای سخن پایا ندارت راز گو، قصہ آمرد زاہد باز گو۔ اب یہ بات اگر نکل جائے گی تو چلتی چلی جائے گی، لہٰذا اس بات کو یہاں پر ختم کر دو، روک دو۔ اب وہ راز بتاؤ جو اصل تم کہنا چاہتے ہو۔ اس درویش کا واقعہ کیا تھا جو خلوت میں جا کر بیٹھ گیا؟ کن تمام اکنوں حدیث ہے شیخ فرد، کندراں کوثار بودش خواب و خرد۔ اب وہ یکتا شیخ فرد، یونیک آدمی، انوکھے بزرگ کا قصہ سناؤ جس کا رہن سہن، اس کا کھانا پینا پہاڑ میں ہو گیا تھا۔ بہت شیخ فرد کہتے ہیں آپ، یونیک آدمی، فرد فرید کہتے ہیں نا، یونیک آدمی کا قصہ سناؤ جس کا رہن سہن کھانا پینا بھی پہاڑ میں ہو گیا تھا۔ اندرہ کو بود اشجار و ثمار، سیب و امرود و انارے بے شمار۔ جس پہاڑ پر جا کر وہ مقیم ہو گیا تھا وہاں پر کچھ جھاڑ تھے، پھل تھے جس کو لگے ہوئے، بے شمار سیب، بے شمار امرود، بے شمار انار جھاڑوں کو لگے ہوئے تھے۔ تو وہ درویش وہیں جا کر بیٹھ گیا اور اس نے خیال کیا کہ مجھے کھانے پینے کی بھی پرواہ نہیں ہے، سب کچھ یہاں پہ مل جائے گا۔ قوت آ درویش بود آمے وہا، غیر آ چیزے نہ خوردے دائما۔ اس درویش کی خوراک ہی وہی تھی، وہ گھر میں بھی جب تک رہتا تھا ایسے ہی پھل کھا کر گزارا کرتا تھا، اور اس کے علاوہ کوئی چیز نہیں کھاتا تھا، صرف پھل کھا کر ہی گزارا کرتا تھا۔ گفت آ درویش یارب بات من، عہد کردم کے نچینم در زمن۔ تو اب اس درویش نے اللہ تعالیٰ کے سامنے ایک عہد لیا کہ اے اللہ، میں تجھ سے عہد کرتا ہوں کہ میں خود سے پھل توڑ کر نہیں کھاؤں گا، میرے لیے جھاڑ سے پھل پک کر ٹوٹ کر گرنا، اس کے بعد ہی میں اٹھا کر کھاؤں گا۔ خود نچینا میورا در کل ہی، نیز غیر را نگویم کی بچی۔ کسی بھی وقت میں پھل توڑ کر جھاڑ سے نہیں کھاؤں گا، یہاں تک کہ کسی دوسرے آدمی کو بھی نہیں کہوں گا کہ وہ پھل توڑ کر مجھے دے دے، خود پھل جھاڑ سے گر کر نیچے آئے گا تو میں کھاؤں گا۔ جز ازاں میوہ کے بعد انداز دش، من نچینم از درخت منتعش۔ ہوا چلے اور وہ ہوا جھاڑ کو ہلائے اور پھل جھاڑ سے پک کر نیچے گرے تو میں اٹھاؤں گا اور کھاؤں گا، درخت سے نہیں توڑوں گا۔ مدت پر نظر خود بودش وفا، تا درآمد امتحانات خزا۔ ایک وقت گزر گیا، بالکل وہ اپنے عہد پر قائم تھا، لیکن کوئی پھل جھاڑ سے ٹوٹ کر نہیں گرا۔ وہ برداشت کرتا رہا، انتظار کرتا رہا کہ اب پھل گرے اور اب پھل میں اٹھا کر کھاؤں، یہاں تک کہ قضائے خداوندی، اللہ کا فیصلہ آیا، یعنی امتحانات شروع ہو گئے، ٹریبولیشنز آف ڈیسٹینی سٹارٹ ہو گئے۔ اب کیا ہوا دیکھیے، زی سبب فرمود استثنا کنیت، گر خدا خواہد پر پیما برزنیت۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ اس طرح کے عہد کرتے ہوئے، اس طرح کے پرومسز کرتے ہوئے، اس طرح کے کمٹمنٹس کرتے ہوئے استثناء کر لو، ایکسیپشنز کر لو۔
attach the words if Allah will to your promise or your commitment. یہ حکم ہے قرآن مجید کا. وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ. کوئی چیز بھی ایسی مت کہو کہ میں یہ کروں گا یا میں یہ نہیں کروں گا، اگر اللہ نے چاہا تو. یہ لگا کر بولو، انشاء اللہ کہہ کر بولو. اسی کو کہتے ہیں میکنگ دا ایکسیپشنز. یہ قرآنی حکم ہے. اس درویش نے ایسا نہیں کیا، اپنے ول پاور کے اوپر اعتماد کیا اور کہا کہ جب تک گرے گا نہیں میں اٹھاؤں گا نہیں. تو اب امتحانات شروع ہو گئے. اب پھل گرتا ہی نہیں تھا. کئی دن کا فاقہ ہو گیا، بھوکوں مرنے کی نوبت آ گئی، پھل جھاڑ سے نہیں گرتا تھا. زاں کے حکم کار در دستے منست، اختیار جملگاں پستے منست. اب اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں جب چاہوں گا گراؤں گا، اور جب تک نہیں چاہوں گا نہیں گراؤں گا. معاملہ میرے ہاتھ میں، میرے اختیار میں ہے. سب کا اختیار میرے ماتحت ہے. جب تک میں نہ چاہوں گا گرے گا نہیں. دیکھیں گے تمہارا کمٹمنٹ کتنا ہے، تم کتنا اپنے عہد کے پابند ہو. بتاؤ. ہر زماں دل را دیگر میلے دہم، ہر نفس بر دل دیگر داغے نہم. میں تو وہ ہوں کہ ہر وقت دل میں انسان کے ایک دوسری ہی خواہش پیدا کر دیتا ہوں. انسان کے دل کو ایک جگہ رکھتا ہی نہیں ہوں. آج تم نے جوش کے ساتھ یہ عہد کیا میں ایسا نہیں کروں گا، کل تمہارے دل کو ہی بدل دوں گا. جب کیا کرو گے؟ میں ہر سانس میں ایک دوسرا داغ لگا دیتا ہوں. کل اصباح لنا شأن جدید، کل شیء عن مرادی لا یحید. ہر صبح جب طلوع ہوتی ہے تو میں اپنی نئی شان کے ساتھ جلوہ اور کوئی چیز بھی میرے ارادے سے انحراف نہیں کر سکتی. قرآن مجید میں بھی سورہ رحمان میں آیا ہے کل یوم ہوا فی شان. ہر روز اس کی ایک نئی شان ہے. ایوری ڈے ہز گلوری مینیفیسٹس انیو. ایوری ڈے ہی از برنگنگ اباؤٹ اے میٹر. در حدیث آمد کے دل ہم چوں پریست، در بیابان اسیر سرسریست. حدیث شریف میں بھی آیا ہے کہ انسان کا دل ایک پر کی طرح ہے. جو میدان میں آندھی کا پابند ہوتا ہے، اڑنے والا پرندہ بھی پروں سے ضرور اڑتا ہے، لیکن اگر آندھی نہ ہو، ہوا نہ چلے، فضا میں ہوا ہی نہ ہو، کہاں سے اڑے گا؟ کون سا پرندہ اڑے گا؟ باد مخالف پر پرندے اڑتے ہیں. اگر ادھر سے ہوا ادھر نہ آئے تو پرندہ ادھر سے ادھر اڑ ہی نہیں سکتا. ہوائی جہاز کو آپ نے دیکھا ہوگا، ہوائی جہاز اڑنے سے پہلے بڑی اسپیڈ میں رن وے پہ جو دوڑتا ہے پلین، کیوں دوڑتا ہے؟ اس لیے کہ جو باد مخالف ہے اس کو تیز کرتا ہے، اپوزٹ سے آنے والی ہوا کو تیز کرتا ہے. وہ جتنا تیز دوڑے گا مخالف ہوا اتنی شدت کے ساتھ اس کو روکے گی پلین کو. تو اس کے بعد وہ آسانی کے ساتھ اس پہ اڑ سکتا ہے. ایسے سیدھا سیدھا نہیں اڑ جا سکتا. تو یہ ہوا اپوزٹ ڈائریکشن سے آئے گی تو یہ اڑے گا، نہیں تو نہیں اڑے گا. تو اپنے پر گھمنڈ مت کرو. ہم ہوا دیں گے تو تم اڑ پاؤ گے. حدیث شریف میں حضرت عبداللہ بن عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، مسلم شریف کی حدیث ہے، ان قلوب بنی آدم کلہا بین اصبعین من اصابع الرحمن کقلب واحد یصرفہ حیث یشاء. تمام بنی آدم کی اولاد کے دل اللہ تعالیٰ کے انگلیوں کے، دو انگلیوں کے اشاروں پر چلتے رہتے ہیں. وہ جیسا چاہے ان کو پھیرتا رہتا ہے، ایک دل کی طرح جیسا چاہے گھماتا ہے. بات پر را ہر طرف رانت گزاف، گہ چپو گہ راست باسد اختلاف. ایک پر ہوتا ہے، پرندے کا پر نہیں ہوتا. کبھی آپ دیکھیں گے ایک پر زمین پر پڑا ہوا ہوتا ہے، فیدر پڑا ہوا ہے زمین کے اوپر، کبھی وہ بھی اڑتا ہے، اس کے اندر کوئی جان نہیں ہے. پرندے سے پر علیحدہ ہو کر ٹوٹ کر گرا ہوا ہے، لیکن کبھی کبھی وہ ہوا کے دوش پر اڑنے لگتا ہے. ہوا اس کو جہاں چاہے لے کے جاتی رہتی ہے سینکڑوں طریقے سے، کبھی ادھر کبھی ادھر، کبھی لیفٹ جا رہا ہے کبھی رائٹ جا رہا ہے.
اڑ رہا ہے۔ در حدیث دیگری دل دانچنا کاب جوشاں ذات شندر خازغاں، اور دوسری حدیث شریف میں ہے دل کو ایسا سمجھو جیسا کہ دیگ کے اندر جوش مارتا ہوا پانی۔ ہر زمان دل را دیگر رائے بود آن ازوائے لیک از جائے بود۔ ہر وقت دل کی رائے بدلتی رہتی ہے، کبھی ایک رائے کبھی ایک رائے، کبھی ایک خیال کبھی ایک خیال، اور یہ جو آتا ہے اس کا دل سے ڈائریکٹ تعلق نہیں ہے، یہ سب اوپر سے متعلق ہے۔ ایک بات دل میں آ گئی، پھر صبح ایک بات دل میں آتی ہے، شام میں انسان کا دل کبھی چینج ہو جاتا ہے۔ دل کو عربی میں قلب کہتے اسی لیے ہے، قلب کا مطلب ہی ہے بدلنا۔ تجوید میں بھی ایک ہوتا ہے قلب، نون ساکن کے بعد جب ایک لفظ نون ساکن پر ختم ہوتا ہے، اس کے بعد دوسرا لفظ با سے شروع ہوتا ہے، تو نون ساکن میم سے بدل جاتا ہے۔ قرآن مجید میں دیکھیں گے آپ، اوپر چھوٹا سا میم لکھ دیا جاتا ہے، یہ بتانے کے لیے کہ یہاں پر نون نہیں میم پڑھنا ہے۔ ویسے تو وہ بیٹھک ہی ایسی ہے کہ انسان کو معلوم نہ بھی ہو تو وہ میم ہی پڑھے گا اس کو، کیونکہ نون ساکن کے بعد جب با آتا ہے خود بخود نون ساکن میم پڑھنے میں میم بن جاتا ہے۔ جیسے ہمارے پاس بھی ایک لفظ ہے چہار شنبہ، اصل میں وہ کیا ہے؟ چہار شن با، نون کے ساتھ ہے، شن با ہے، لیکن کوئی بھی شنبا نہیں پڑھتا، آپ اس کو شنبا لکھ کر بھی دو وہ شمبا ہی پڑھتا ہے، کیونکہ وہ ہے بیٹھک ویسی۔ نون ساکن کے بعد با آ جائے تو نون ساکن میم میں بدل جاتا ہے، اسی کو کہتے ہیں قلب تجوید کی اصطلاح میں، بدل جانا، قلب کہتے ہیں بدل جانا۔ پس چرا ایمن شوی بر رائے دل عہد بندی تا شوی آخر خجل۔ تو اب جب تجھے یہ پتا ہے کہ دل انسان کا بدلنے والی چیز ہے، دل کے اوپر اتنا اطمینان، اتنا بھروسہ کیوں اپنے آپ پہ اتنا بھروسہ ہے؟ کیوں تو ایسے عہد کر لیتا ہے کہ تو اس کو نبھا نہیں سکتا، بعد میں شرمندہ ہوتا ہے؟ ای ہمس تاثیر حکمست و قدر چاہ می بینی و نتوانی حذر۔ اور آپ کہتے ہیں کہ یہ جو ہے یہ بھی اللہ کے حکم ہی کی وجہ سے ہو رہا ہے، یہ سب کچھ جو معاملہ چل رہا ہے یہ بھی اللہ کے منشاء و مرضی سے ہو رہا ہے۔ جیسے اس درویش کے ساتھ ہوا، جھاڑ سے پھل گرتا ہی نہیں، یہ بھی اللہ کی مرضی سے ہو رہا ہے۔ چاہ می بینی و نتوانی حذر، اور کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آپ اپنی آنکھوں کے سامنے کنویں کو دیکھتے ہو راستے میں، لیکن تب بھی آپ دیکھتے ہوئے نہیں بچتے، گر جاتے ہیں۔ یہ جو غفلت طاری ہو جاتی ہے، معلوم ہے سامنے ایک گڑھا ہے، اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں پھر بھی چلے جا رہے ہیں، گر رہے ہیں، ایسا ہوتا ہے نا کبھی۔ نیست خود از مرغ پراں ای عجب کو نہ بیند دام افتد در عتب۔ اڑنے والے پرندے ہوتے نا، آپ نے دیکھا ہوگا، تعجب کی بات نہیں ہے، اڑنے والے پرندے جب اڑتے ہیں تو اپنی آنکھوں سے جال کو دیکھتے ہیں کہ ان کے لیے جال رکھا ہوا ہے پکڑنے کے لیے، مگر خود جال میں چلے جاتے ہیں اور پھنس جاتے ہیں، ہلاک ہو جاتے ہیں۔ ای عجب کے دام بیند ہم بتد گرب خواہت ورنہ خواہت می فتد۔ تعجب کی بات ہے نا یہ، وہ خود دیکھتا ہے جال کو، وہ خود دیکھتا ہے کھوٹی کو جو اس کو پکڑنے کے لیے لگائی گئی ہے، وہ چاہے نہ چاہے اس میں چلا جاتا ہے اور پھنس جاتا ہے۔ چشم بازو گوش بازو دام پیش سوئے دامے می پرد با پر خیش۔ آنکھیں کھلی ہوئی ہیں، کان کھلے ہوئے ہیں، سامنے جال ہے، اور اپنے ہی بازوؤں سے، اپنے ہی پروں سے حرکت کرتے ہوئے، اپنی ہی محنت سے آدمی سیدھا پرندہ سیدھا جال میں جا کر پھنس جاتا ہے۔ اور یہ جو انسان مجبور ہو کر کوئی کام کرتا ہے، یہ ایک خاص قسم کی قید ہے اس کے لیے، جو باہر سے دکھائی نہیں دیتی، اندر سے جو دیکھنے والے دیکھ لیتے ہیں، جو نہیں دیکھ سکتے وہ نہیں دیکھ سکتے۔ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں انسان کی جو نہ صرف یہ کہ سامنے والا نہیں دیکھتا، بلکہ آپ کے اوپر بیت رہی ہے، آپ بھی نہیں سمجھ سکتے کہ یہ کیا ہو رہا ہے میرے ساتھ۔ اب آپ یہاں پر ایک امیر زادے کا قصہ سنا رہے ہیں جو کہ ایک ناکام عاشق تھا، ایک بہت بڑے رئیس آدمی کا بیٹا تھا جو عشق کر بیٹھا اور عشق میں ناکام ہو گیا، تو اس کی جو حالت ہوئی وہ یہاں پر بیان کر رہے ہیں۔ بن کر اندر دلخ مہتر زادے سر برہنا در بلا افتادے۔ ایک امیر زادے کو دیکھو جو گدڑی کے اندر ہے، گدڑی کا لباس پہنے ہوئے، ٹیٹرڈ کلوک،
پیونوں کا کپڑا، ابا سمجھو، ابا عام طور پہ یہ پیون والا نہیں ہوتا، یہاں پر جو ہے ٹیٹرڈ ہے پیون والا، اس کو گدڑی کہتے ہیں، اکثر صوفیاء کرام یہ لباس پہنتے ہیں۔ تو ایک امیر زادہ ہونے کے باوجود یہ پیوندوں کا کپڑا پہنے ہوئے، ننگے سر برہنہ در بلا افتاد ہے، ننگے سر اور مصیبت میں پڑا ہوا، یہ کون ہے؟ کیوں ہو گیا ہے ایسا؟ حالانکہ امیر کا بیٹا ہے۔ در ہوائے یک نگارے سوختے، اقمش و املاک خود بے فروختے، ایک معشوقہ کے عشق میں تباہ ہو گیا ہے، اپنا سامان، اپنی مال دولت، اپنی جائیداد سب کچھ بیچ چکا ہے۔ خار گشتہ درمیان قوم خیش، مرہمش نایاب و دل ریشس مریش، اپنی قوم میں بدنام ہو گیا ہے، لوگ اس کی ہنسی اڑا رہے ہیں، مذاق اڑا رہے ہیں۔ اتنے امیر آدمی کا، ایک معزز آدمی کا بیٹا ہے، کیا حال ہو گیا اس کا؟ اب چونکہ وہ عشق کر چکا تھا اور وہاں سے اس کو انکار مل چکا تھا، اس لیے وہ زخمی ہو چکا تھا، دل کا زخمی، اور اس کا مرہم اویلیبل نہیں ہے۔ دوسرے زخموں کا مرہم مل جاتا ہے، ناکام عاشق کے دل کا جو زخم ہے اس کا مرہم دنیا میں دستیاب نہیں ہوتا۔ خان و ماں رفتہ شدہ بدنام و خوار، کام دشمن می رود ادبار وار، گھر بار سب جا چکا، گھر چھوڑ چکا، افلاس کا ساتھی بن چکا، بدنام ہو گیا، نہ خاندان میں اس کا کوئی نام رہا، نہ دوستوں میں اس کی کوئی عزت رہی، ذلیل ہو گیا، اور دشمن اس کا جو چاہتا تھا وہی ہو گیا۔ اس کا دشمن چاہتا تھا کہ یہ امیر زادہ برباد ہو جائے، سڑک پر آ جائے، ویسے ہی ہو گیا۔ دشمن نے نہیں کیا لیکن اس نے خود کر لیا اپنے آپ کو برباد۔ زاہد بینت بگویت اے کیا، ہمت میدار از بہر خدا۔ اب جو حالت اس کی ہو گئی، اس کو سمجھ میں آ گیا کہ اب میرے درد کا کوئی علاج اس زمین پہ تو ہے نہیں۔ اب وہ جو کوئی اللہ کے نیک بندے کو دیکھتا، کسی زاہد کو، کسی ایسیٹک پرسن کو دیکھتا، اس کے پاس جاتا اور اس سے دعا کی درخواست کرتا کہ اے بزرگ، خدا کے لیے کچھ نظر عنایت میرے پر کر دیجئے، میری حالت بہت خراب ہے، نہ دن کو چین ہے نہ رات کو آرام ہے، کسی چیز میں دل نہیں لگتا، اس کا انکار مجھے بار بار ستایا جا رہا ہے، میری زندگی برباد ہو گئی ہے، کچھ عنایت ہو جائے، کچھ توجہ ہو جائے تو میری بگڑی بن جائے۔ اس طرح سے سب سے دعاؤں کی درخواست کرتا رہتا۔ کندری ادبار زشت افتادام، مال و زر و نعمت اس کف دادام۔ میں ایک بہت بری نحوست میں پھنس چکا ہوں، بڑی کوشش کر رہا ہوں اس سے نکلنے کی، لیکن نکل نہیں پا رہا ہوں۔ مال دولت جو کچھ میرے پاس تھا سب کچھ میں چھوڑ چکا ہوں، گھر والوں نے بھی مجھے نکال کے باہر کر دیا ہے، اب میرے پاس کچھ نہیں ہے، فقیروں اور مسکینوں سے، بھکاریوں سے بری حالت ہو گئی ہے۔ ہمت تابو کے منزی وارہم، زین گلے تیرا بوت کے برجہم۔ مجھ پر توجہ کیجئے، مجھ پر عنایت کیجئے، شاید آپ کی دعاؤں سے میں نجات پا جاؤں، ہو سکتا ہے کہ آپ کی دعا میرے حق میں کام آ جائے اور میں اس کیچڑ سے باہر نکل کے آ جاؤں۔ ای دعا می خواہدو از عام و خاص، تاکہ یابت یک دمی از غم خلاص۔ وہ ہر کسی سے، جس سے بھی ملتا، ہر خاص، ہر عام سے یہی دعا کی درخواست کرتا تھا تاکہ مجھے یہ نجات مل جائے اس مصیبت سے۔ دست بازو پائے بازو بند نے، نئے موکل برسرش نے آہ نے۔ ہاتھ کھلے ہوئے، پاؤں کھلے ہوئے اس آدمی کے، قید میں نہیں ہے۔ دست بازو پائے بازو بند نے، نئے موکل برسرش نے آہ نے۔ اگر آپ اس کے ظاہر کو دیکھیں تو نہ ہاتھ بندھے ہوئے ہیں نہ پاؤں بندھے ہوئے ہیں، وہ کوئی قیدی نہیں ہے، نہ اس کے سر پر کوئی سپاہی کھڑا ہے، نہ اس کے ہاتھوں پاؤں میں کوئی بیڑی ہے، بالکل آزاد ہے، لیکن اندر کی کیفیت کیا ہے؟ قیدیوں سے بدتر ہے۔ اس کدامی بند می جوئی خلاص، وس کدامی حبس می خواہی مناس۔ اب آپ پوچھتے ہیں کہ وہ کون سا قیدی ہے، وہ کون سی قید ہے جس سے وہ چھٹکارا حاصل کرنا چاہتا ہے؟ کسی کو کچھ پتا ہے؟ اس کو کیا بیت رہی ہے، اس کے اندر کی کیفیت کیا ہے؟ کوئی جان سکتا ہے؟ نہیں جان سکتا ہے۔ بند تقدیر و خزائے مختفی، کی نہ بیند آں بجز جان صفی۔ یہ تقدیر کی بیڑی ہے،
جو لوگوں کو دکھائی نہیں دیتی، ایک پوشیدہ قسمت ہے، اس قسمت نے اس کی یہ حالت کر دی ہے۔ ہاں کوئی برگزیدہ ہستی ہے، صاحب دل ہے، وہی اس کی ان بیڑیوں کو سمجھ سکتا ہے۔ گرچہ پیدا نیست آدر مکمنست، برتر زندان و بندے آہنست۔ وہ اگرچہ ظاہر نہیں ہے، اس کی بیڑیاں چھپی ہوئی ہیں، لیکن قید خانے کی بیڑیوں سے اور اصل لوہے کی بیڑیوں سے بڑھ کر ہے۔ عشق کی جو بیڑیاں ہوتی نا، عشق کی جو مصیبت ہوتی ہے، وہ قید خانے کی مصیبت اور قید خانے کی بیڑیوں سے بڑھ کر ہوتی ہے۔ کم از کم اس کو کوئی توڑ تو سکتا ہے، اس کو تو کوئی توڑ بھی نہیں سکتا۔ عشق کی آفت کے آگے آفت شمشیر کیا؟ عشق کی آفت کے آگے آفت شمشیر کیا؟ گیتا راما حبس کیا اور آہنی زنجیر کیا؟ گیتا راما حبس ایک پریزن ہے، گیتا راما پریزن، یہ جو ہے ایسٹ افریقہ میں ساؤتھ سوڈان کے ساؤتھ میں ایک روانڈا نام کا چھوٹا سا ملک ہے، وہاں کی یہ گیتا راما پریزن مشہور ہے۔ اس کا پہلے نام تھا گیتا راما، بعد میں تو اس کا نام موہنگا جیل ہو گیا ہے، اب نام اس کا بدل گیا ہے، موہنگا ہو گیا ہے۔ تو پہلے گیتا راما دنیا کی سب سے بھیانک جیل مانی جاتی ہے آج کے دور میں۔ یہ پرانی بات نہیں ہے، چونکہ مولانا روم کا شعر نہیں ہے، یہ میرا شعر ہے، تو آج کے دور کے حساب سے وہ گیتا راما جو پریزن ہے وہ انتہائی بدترین پریزن مانی جاتی ہے پوری دنیا کی۔ 700 آدمی کے لیے بنائی گئی جیل، 7000 سے زیادہ قیدی اس میں رہتے ہیں، اور ہر روز کوئی نہ کوئی قیدی مرتا ہے دوائیں نہ ہونے کی وجہ سے۔ ہزاروں قیدیوں میں ایک ڈاکٹر ہے دیکھنے والا صرف، تو بہت خطرناک اور بری قید مانی جاتی ہے، اس لیے یہ شعر میں اس کے حوالے سے ذکر کیا گیا ہے۔ عشق کی آفت کے آگے آفت شمشیر کیا، گیتا راما حبس کیا اور آہنی زنجیر کیا۔ لوہے کی زنجیر بھی عشق کی زنجیروں کے سامنے کچھ نہیں ہے۔ کیوں کچھ نہیں ہے وہ آپ دیکھیے کیا کہتے ہیں۔ ذاک آہنگر مرارا بشکنت، حفرگر ہم خشت زندہ برکنت۔ کیونکہ کسی لوہار کو بلا کر آہنی زنجیروں کو توڑا جا سکتا ہے۔ اگر کوئی آہنگر آئے، لوہار آئے، وہ لوہار اس کی زنجیروں کو کاٹ سکتا ہے، توڑ سکتا ہے۔ حفرگر کھدائی کرنے والا، ایکسکیویٹر، ڈگر جب آئے گا تو قید خانے کی اینٹوں کو اکھاڑ سکتا ہے، اس کا علاج کوئی نہیں کر سکتا عشق کے قیدی کا۔ اے عجب ای بند پنہان گراں، عاجز از تکسیر آہنگراں۔ تعجب ہے یہ کیسی بھاری اور پوشیدہ بیڑی ہے، اس کے کاٹنے سے بڑا لوہار بھی عاجز ہے، کوئی نہیں کاٹ سکتا۔ دیدن آبند احمد را رسد، برگلوئے بست حبل من مسد۔ اب یہ جو بیڑیاں ہیں، جو چھپی ہوئی بیڑیاں ہیں، اس کو سب نہیں دیکھ سکتے، لیکن احمد صلی اللہ علیہ وسلم کا حق ہے کہ وہ ایسی بیڑیوں کو بھی دیکھ لیتے ہیں۔ دیدن آبند احمد را رسد، برگلوئے بست حبل من مسد۔ یہ جو پھندا ہے، یہ جو بیڑیاں ہیں جو دکھائی نہیں دیتی، اس کو ہر کوئی نہیں دیکھ سکتا، اس کو دیکھنے کا حق تو احمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، اور کوئی نہیں دیکھ سکتا۔ ویسی آنکھ چاہیے دیکھنے کے لیے۔ برگلوئے بستہ حبل من مسد، انہوں نے تو اس مونچ کی رسی جو گلے میں بندھی ہوئی تھی اس کو بھی دیکھ لیا۔ سورہ تبت یدا ابی لہب کی طرف اشارہ کرتے ہوئے حبل من مسد کا لفظ استعمال کرتے ہیں۔ حمالۃ الحطب فی جیدہا حبل من مسد، لکڑیوں کا گٹھا اٹھانے والی، اس کے گلے میں مونچ کی رسی ہے۔ آپ نے کہہ دیا تھا پہلے کا پہلے۔ حبل و ہزم را جزاں چشم ندید، کہ پدید آیت برو ہر ناپدید۔ رسی اور اس گٹھر کو اس آنکھ کے سوا کسی نے دیکھا ہی نہیں تھا، اسی آنکھ نے دیکھا، اور وہی آنکھ ہے جس کے لیے ہر چھپی ہوئی چیز ظاہر ہو جاتی ہے۔ دید بر پشتے ایال بولہب، تنگ ہزم گفت حمالہ حطب۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو لہب کی بیوی کی کمر پر دیکھ لیا تھا وہ ایندھن کا گٹھر، فیول سے بڑا ہوا، اس ایندھن اٹھانے والی کو دوسروں کسی کو نظر نہیں آتا۔ حبل و ہیزم را جزاں چشم ندید، کہ پدید آیت برو ہر ناپدید۔
وہ رسی اور وہ ایندھن کا گٹر کو اس آنکھ کے سوا کسی اور آنکھ نے دیکھا نہیں تھا۔ یہ وہی آنکھ ہے جس کے سامنے ہر چھپی ہوئی چیز ظاہر ہو جاتی ہے۔ باخیانش جملہ تعویل کنند کی ز بے ہوشیست تو ایشاں ہوش مند۔ اب باقی لوگ جو ہیں وہ ان آیتوں کی تعویل کرتے ہیں۔ مفسرین نے مختلف تعویلیں کی ہیں ان آیتوں کی۔ کسی نے کہا کہ وہ حبل من مسد سے یہ مراد ہے، کسی نے کہا وہ حمالۃ الحطب سے یہ مراد ہے۔ تو آپ کہتے ہیں کہ یہ جو اندر کی چیز جس کو دکھائی نہیں دیتی، جو خالی باہر کی دیکھتے رہتے ہیں، وہ اس طرح کی تعویلیں کرتے رہتے ہیں۔ دیکھنے والا تو دیکھ لیتا ہے اور بول دیتا ہے، کیونکہ وہ جو آنکھ ہے وہ بے ہوشی والی آنکھ ہے، یہ ہوش مند ہے۔ تعویلیں کرنے والے کی آنکھ بے ہوشی والی آنکھ ہے، لیکن یہ ہوش مند کی آنکھ ہے۔ لیک از تاثیر آں پشتش دتو گشتاؤ نالا شدہ در پیش او۔ اب یہ عشق کی جو تاثیر ہے اس نوجوان کو، اس کی شدت اور بڑھتی ہی چلی جا رہی ہے، اور وہ رونے لگ پڑا کہ دعائے ہمت تا وارحم تا عظیم بندے نے ہاں بے رو جہم۔ اور ہر کسی سے یہ دعا کی درخواست کرتا تھا تاکہ یہ لوگ توجہ کریں اہل دل اور یہ مصیبت سے چھوٹ جائے، اس کی جو چھپی ہوئی بیڑیاں ہیں یہ اس سے باہر نکل کر آ جائے۔ آنکھ بینت این علامت ہا پدید چون دانت او شقیرہ السعید۔ ایسا آدمی جو ایسی علامتوں کو دیکھ لیتا ہے کھلا، وہ جو بدبخت ہے، جس کا نصیب خراب ہے، اس کو، اور جس کا نصیب اچھا ہے اس کو کیسے نہیں دیکھے گا؟ ہر آدمی دوسرے آدمی کے نصیب کو نہیں دیکھ سکتا، لیکن جو اہل دل ہوتے ہیں وہ لوگوں کے نصیبوں کو بھی دیکھ لیتے ہیں۔ دان دو پوشد بے امر ذوالجلال کے نباشت کشف راز حق حلال۔ وہ جانتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے حکم سے چھپاتا ہے۔ اب وہ لوگوں کے نصیبے کو بھی جانتا ہے، لیکن اللہ کا حکم ہے کسی کو بتانا نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے راز کو کھولنا ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے کچھ چیزیں دنیا میں چھپا کر رکھی ہیں، اور اس نے کسی کو بتایا بھی ہے تو اس کو حکم دیا ہے کہ میں نے تمہیں بتایا ہے لیکن تم کسی کو نہیں بتانا، یہ راز ہے۔ نظام دنیا خراب ہو جائے گا اگر راز کھول دیں گے تو۔ این سخن پایا ندارت آ فقیر از مجاعت شد زبون و تن اسیر۔ اب یہ جو موضوع ہے اس بات پر اگر میں اظہار خیال کروں تو چلتا ہی چلا جائے گا۔ اب آؤ اس فقیر کی طرف جو بھوک سے کمزور ہو گیا، جھاڑ سے پھل گرتے نہیں ہیں اور جسم اس کا قیدی بنا ہوا ہے، اب کچھ نہیں کر سکتا، اور جب بھوک سے بری حالت ہو گئی، جان کے اوپر بات آ گئی، تو اس کو اپنا عہد توڑنا پڑا اور وہ جھاڑ پر چڑھ کر پھل توڑ بیٹھا۔ اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ کی جانب سے جو اس کو ناراضگی کا سامنا کرنا پڑا، اس کی حقیقت انشاءاللہ ہم آئندہ کے درس میں پڑھیں۔ صلی اللہ تعالیٰ علی خیر سیدنا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔ تاب کے درگے تیرگی میں روی بہر توبہ درائے شباب غوی بشنو از گوش دل مثنوی مانوی در رہے صدق برتا مسمم شوی بشنو از گوش دل مثنوی مانوی در رہے صدق برتا مسمم شوی۔